السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، یہ گفتگو سن کر آج آپ کو بہت ہی لطف آنے والا ہے اور بہت ہی کچھ سیکھنے کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو تسلیم کرنے میں یہ کس طرح چوں چرا کرتے ہیں، اور خدا کہتا ہے کہ بغیر چوں چرا کے حضور کو تسلیم کرو، حضور کے فرمان کو مانو، ہے نا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کو مانو اور اس کے رسول کو مانو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ہے نا۔ مگر یہ اطاعت کی بجائے حضور کے کمال کا انکار کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح بہانے بناتے ہیں، اور ہر ایک بد مذہب بدعقیدہ قرآن اور حدیث ہی پیش کرتا ہوا آتا ہے مسلمانوں کے سامنے۔ سنی اور شیعہ یہ دونوں بہت پہلے سے ہیں۔ شیعہ ہم ہی سنیوں سے نکل کے بد مذہب بدعقیدے خارجی جہنمی بنے، اور یہ وہابی دیوبندی تو جو ہے بہت بات کی بات ہے، سمجھے مسلمانوں۔ خیر، اس ویڈیو کو، اس آڈیو کو باغور سنیں اور پورا مکمل سنیں اور فیصلہ کریں مسلمانوں کہ یہ بد مذہب بدعقیدے کس طرح کے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا انکار کرنے کے لیے، اس کو تسلیم نہ کرنے کے لیے کس حد تک ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، اور جب ان کے گھر کے بزرگوں کی کوئی بات بتائی جائے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا کیا جو ہے کس راستے سے یہ گزر سکتے ہیں اور کیا کیا بات پیش کر سکتے ہیں، یہ آپ اور میں نہیں جان سکتے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ اس آڈیو کو سن کر خود ہی اندازہ لگا لیں گے۔ یہ حضور کے کمال کو ایک دم ایکسیپٹ نہیں کرتے، مگر ان کے گھر کی جب کوئی بات بتائی جائے تو اس میں مطلب جو ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، سمجھے مسلمانوں۔ خیر، سنو آپ اس پوری آڈیو کو، اور اس سے آپ فیصلہ کرنا کہ یہ لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں، حضور کے کمال کا انکار کرتے ہیں اور اپنے گھر کے بزرگوں کو وہی ساری چیزیں ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، اور حضور کے لیے انکار کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو انکار نہیں کرتے۔ بہرحال، سمجھدار انسان کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، بس سمجھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم عمر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے؟ بڑھیا الحمدللہ۔ کہہ رہے بھائی ٹائم ہے بس کیا چیز؟ منڈے کو ٹائم ہے؟ میرے پاس ہر وقت ٹائم رہتا ہے، اور مغرب کے بعد کبھی کال مت کریے گا، ابھی بات کرا دیجیے، ابھی بھی وقت ہے میرے پاس۔ اچھا، یہ کہہ رہے بھائی علی حسن صاحب کو کال آیا تھا میرے پاس۔ علی اصغر۔ ہاں، تو اب وہ ہم کو سمجھانے لگے پورا کہ یہ ہے وہ ہے، پورا سمجھائیں۔ ہاں، کیا ہم کہیں کہ پورا جیسے اعلیٰ حضرت کو ہم اپنی گھر کی کتاب ثابت کریں گے کہ کافر ہیں، اور یہ الگ الگ ایسے مسئلہ کہ جیسے ہم لوگ بتائے ہیں کہ ہمارے مفتی صاحب ہیں، ایک مفتی معراج احمد صاحب، انہوں نے کئی دیوبندی خاندان کو توبہ کرا دیا ہے۔ بیٹے اوپر ہی رکھ، چھوڑ دے۔ اچھا، تو وہ کہیں کہ ارے تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ دیوبندی کبھی توبہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں ہاں، تو وہی کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت کافر ہیں۔ یہ ہم کہیں آپ ہم سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ کرنا ہمارے علماء سے کریے، ہم نور حسن بھائی سے بات کرا دیں، آپ ان سے کریے۔ ٹھیک، کہہ رہے ہیں کہ ہم نور حسن سے نہیں بات کریں گے، اس لیے کیونکہ وہ عالم نہیں ہے۔ یہ اس کی راہ فرادی ہے، اسے معلوم ہے نا کہ نور حسن کی طرح لٹکا کے مارتا نہیں ہے کوئی۔ جی ہاں، نہیں تو اگر جیسے آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو ہم منڈے کو دوپہر میں کروا دیں گے آپ سے بات۔ میرے پاس کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، جی میں ہر وقت بات کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، جب میرے پاس وقت ہوتا ہے۔ یہ ہے، نہیں تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان کا کال آیا تو یہ کہہ رہے تھے بات، اور وہی مطلب چھوٹی سی ریکارڈنگ کر کے کہیں ہم یوٹیوب پہ ڈال دیں گے، ٹھیک میرے بات کی۔ ارے یوٹیوب پہ تو ڈلتا ہی ہے، وہ دیوبندی خنجر ہے نا ان کا چینل۔ ہم کہیں ہاں،
تو ہم کہیں اگر ڈالنا ہوگا جو منڈے اور مفتی صاحب سے بات ہوگی آپ سے بات ہوگی ساتھ میں ڈال دیجیے گا کہ مطلب ثابت ہونا کون صحیح کون غلط ہے. جی 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 تو کہہ رہے نہیں ہم پہلے یہی ڈالیں گے. تو ہم کہہ ٹھیک ہے چلیے ڈال دیجیے گا, اس کے بعد ہم لوگ ڈالیں گے پھر آپ مت کہیے گا. تو وہی پوری بات ہوئی. تو ہم کہیں آپ سے بات کرنے لگے جیسے اگر آپ کے پاس منڈے کو کچھ رہے تو بات کروا دیتے. تو وہی بولنا تھا. ایک بھائی یہ بات کریں گے آپ سے. اچھا, کس مسئلہ سے ہیں؟ جی دیوبندی ہوں میں, نور حسن صاحب. اچھا اچھا اختر بھائی, چلو بعد میں بات کروں پھر میں آپ سے. وہ کال آ گیا دیوبندی کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہوں میں مدرسے میں ہی یہاں پہ. ہاں جناب. جی جی بولیے, کیا نام ہے آپ کا؟ اشر بھائی, میرا نام عثمان ہے, میں گورکھپور کا رہنے والا ہوں. اشر بھائی آتے جاتے رہتے ہیں میرے پاس. اچھا اچھا. تو اشر بھائی مجھ سے مطلب کہ پوچھتے ہیں, اب میں جواب دیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے عالم صاحب نے اس کا یہ جواب دے دیا ہے. ہاں, تو اب میری بھی خواہش ہے, ان کی بھی خواہش ہے کہ جب آپ لوگ کی, آپ کے اور علی اصغر صاحب کی آڈیو سنی, ویڈیو سنی, دیکھی ہے ہم لوگ نے, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ عبارات اکابر میں الجھ جاتا ہے موضوع. اس سے یہ نہیں پتہ چل پاتا ہے کہ بھائی اب جو کسی کا نظریہ نہیں ہے اس کی باتوں سے وہی اس کے اوپر تھوپنے لگتا ہے کہ دیکھو ایسا کہہ دیا ویسا کہہ دیا, بات سمجھ میں نہیں آ پاتی. ہم لوگ بس یہ چاہ رہے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب اور مولانا اشرف علی صاحب, ان لوگ سے پہلے کے جو بزرگان دین ہیں, ان لوگ کی اور قرآن اور حدیث سے یہ جو 4 مسائل ہیں, مختار کل علم غیب وغیرہ, اس کے اوپر ایک مرتبہ دلائل سے بحث ہو جائے حدود کے اندر رہتے ہوئے, تو مطلب کہ صحیح عقیدہ نکھر کے سامنے آ جائے جس کو قبول کیا جا سکے. تو 1857 سے پہلے تمہارا وجود تھا کب؟ نہیں دیکھیے, 1857 سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ تو آپ لوگ کہتے کہ ہم لوگ کا جو عقیدہ ہے وہی پہلے کا تھا. اچھا, پہلے آپ کی جماعت تھی یا پہلے ہماری جماعت تھی, یہ بتائیں. میں پہچان سے سمجھا دوں گا آپ کو. دیکھیے, آپ کچھ پڑھے لکھے ہوں تو پھر میں علمی بحث کروں, کوئی علمی بات بتاؤں, اور اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو میں ہر طرح سے سمجھانا جانتا ہوں انسان کو انشاءاللہ. تھوڑا بہت تو میں پڑھا لکھا ہوں, لیکن اتنا نہیں ہے. مولوی ہیں, کیا ہیں؟ میں عالم ہوں. عالم ہیں لیکن کچی صلاحیت کا مجھے اعتراف ہے. جی, کچی صلاحیت کا اس کا اعتراف ہے مجھے. نہیں دیکھیے, عالم ہی ہوتا ہے, اس میں کچی اور پکی کیا ہے؟ جی بتائیں. یہ بتائیے, آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ویسا نہیں ہے نا, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ دیوبندی مسلک پرانا ہے یا اہل سنت و جماعت پرانا ہے؟ اس میں ایک بات جو میرے سمجھ میں آتی ہے, ہاں, کہ جو صحیح عقیدہ ہے ہاں, وہ مسلسل ہے 1400 سال سے, اس میں کہیں بھی انقطاع نہیں ہے. نہیں, حضور کی شان میں توہین کرنے والوں کی میں بات کر رہا ہوں, جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے. جی, جو کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں, حضور کو کوئی اختیار نہیں ہے نا. جی جی, اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانا گدھے بیل کے خیال سے بدتر ہے, حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, خدا جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ. اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے پہلے سے ہیں, یا اہل سنت والجماعت جو یہ کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ نہیں بول سکتا, خدا کے لیے جھوٹ بولنا ناممکن ہے, ممکن نہیں. ٹھیک ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سلام کیا جاتا ہے, حضور کو ہم سلام کرتے ہیں تب وہ نماز مکمل ہوتی ہے. جی, سمجھے؟ یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے غیب کا علم عطا کیا ہے, یا حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار عطا کیا ہے. اس طرح کے لوگ پہلے سے ہیں, یا آپ کے والے لوگ جو حضور کے کمالات کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ پہلے سے ہیں؟ یہ جاننا چاہتا ہوں. جی, اس کا میں جو جواب دے سکتا ہوں فی الحال, جی, کہ ایک مثال کے طور پر کہ ایک والدین ہیں, بہت قابل احترام شخصیت ہیں. جی, کوئی شخص ان کے احترام میں اس حد تک چلا جائے کہ ان کے سامنے سجدہ کرنے لگے, مثال کے طور پر, تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ بھائی والدین بہت قابل احترام شخصیت ہیں, لیکن یہ ان کا درجہ نہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے. یہ ایک مثال دے رہے ہیں ہم.
تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت قابل احترام، انتہائی درجہ، اور دنیا کے سارے جہاں میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے قابل احترام شخصیت ہیں. لیکن اب کچھ چیزیں ان کی طرف ایسی منسوب ہونے لگی کہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ان کو نہیں دی، لیکن اس کے اوپر کچھ لوگ کا اصرار ہے کہ نہیں یہ بھی دیا ہے. تو اب چونکہ اس کے اوپر دلائل ہمارے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر دلائل موجود نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان چیزوں کو ان کے لیے نہ ثابت کرو. اب چونکہ وہ دلائل سے ہم لوگ اس بات تک پہنچتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بھائی تم توہین کر رہے ہو. تو ہمارا مقصد یہ نہیں کہ توہین کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہی جو مثال تھی کہ والدین کو سجدہ نہ کرو، اس کا یہ مقصد نہیں کہ توہین کرو، اس کا یہ مقصد ہے اتنے اونچے درجے پہ نہ لے جاؤ. میرا یہ آپ سے سوال ہے ہی نہیں جو آپ جواب دے رہے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال کب ہے؟ میں کہاں کہہ رہا ہوں؟ یہ تعظیم کی بات تھوڑی کی ہے میں نے. آپ نے یہ بات کہی کہ غیب ثابت کر وہ علم غیب کی نفی کرنا. میں نے پہلے اور بات کی بات کی ہے کہ وہ لوگ پہلے سے ہیں جو حضور کے اختیار کو تسلیم کرتے ہیں، یا وہ لوگ پہلے سے ہیں جو حضور کے اختیار کا انکار کرتے ہیں. میں نے یہ معلوم کیا ہے آپ سے. میں یہ کہوں گا کہ میرا جو اس وقت عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے. یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا اختیار جس موقع پہ جو چاہا ان کو عطا کر دیا، یہ عقیدہ میرا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1400 سال سے یہی عقیدہ رہا ہے بزرگوں کا. مگر میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جی اس کائنات کا حضور کو مالک بنایا ہے. جی جی جی. اور یہ جو دین اسلام ہے جی اس کا بانی بنایا ہے. جی ٹھیک ہے. جی جی. یہ بتائیے کہ آپ کے قبضے میں جو آپ کی چیز ہے، جس چیز کے آپ مالک ہیں، جو آپ کی ملکیت ہے، جی وہ آپ کے قبضے میں ہے یا نہیں، اور وہ آپ کے کنٹرول میں ہے کہ نہیں؟ جی ہے کہ نہیں؟ اور آپ کو اس چیز کا علم رہتا ہے کہ نہیں؟ ایک منٹ آپ خاموش رہیں ذرا، میں جی کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ کی کوئی دکان ہے جی مثال کے طور سے، جی، تو اس پر آپ کا اختیار ہے کہ نہیں کہ آپ اگر کسی انسان کو کوئی سامان فری میں دینا چاہو تو فری میں دے سکتے ہو یا نہیں؟ دے سکتے ہیں. جس دکان کے آپ مالک ہیں. جی جی. اس کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. میں نے تو دیوبندیوں کی کتاب میں پڑھا کہ حضور ہیں. بہرحال ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہی چیزیں ایک ایسے جانتے ہو. دیکھیے میرے پیارے، جی جی، دیوبندیوں نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. قرآن میں آیا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی، جی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خطرناک عذاب تیار کر رکھا ہے. بے شک. اور جس نے رسول اللہ کو ایذا دی، جی، اس ایذا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی ایذا بتایا، جی، اپنی تکلیف. یعنی جو رسول اللہ کا دل دکھاتا ہے، سمجھ لیجیے خدا کو مطلب جو ہے ایذا پہنچاتا ہے، ایذا دیتا ہے. جی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی جی. پڑھا ہے نا، اپنے حافظ قرآن ہوں گے شاید آپ. حافظ قرآن ہے نا آپ؟ جی جی. تو یہ پڑھا ہے آپ نے کہ نہیں پڑھا ہے؟ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. جی، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے حدیث پاک. چلیے حدیث پاک بھی ہوگی، مگر میں نے قرآن پاک سے اس کا حوالہ پیش کیا ہے. میں آپ کو آیت پڑھ کے بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنه الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهینا. جی ٹھیک ہے. جی ہاں، تو اس آیت پاک سے اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہا ہے؟ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی نے لعنت فرما دی ہے، اور اللہ نے
ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. جی رسوا کر دینے والا عذاب. تو دیکھو تو جو گستاخ رسول ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ دیوبندیوں کی دنیا میں بھی عزت نہیں ہے اور نہ آخرت میں عزت ہوگی. الحمدللہ مومنوں کی سنیوں کی اس دنیا میں بھی عزت ہے اور الحمدللہ آخرت میں بھی عزت ہوگی انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں جناب؟ میں آپ کی پوری بات سن رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں جی. لیکن یہ جو گستاخ ثابت کرنا یا یہ کہنا کہ اس وجہ سے گستاخی ہو جا رہی ہے تو یہ اسی پہ ہے نا کہ مختار کل ہونے کی نفی کر دی. میں نے مختار کل اور بعض کی بات نہیں کی. میں اور آپ کون ہوتے ہیں چوں چرا کرنے والے جب خدا نے مالک بنا دیا ہے بھائی؟ جب خدا نے مالک. اچھا یہ بتائیے, جی جی پھر کسی کا فون آ گیا. آپ نے کہا کہ ماں کل مختار نہیں, ٹھیک ہے, تو کس کس چیز پر حضور کا اختیار ہے ذرا آپ بتا دو مجھے. اگر حضور کل مختار نہیں ہے تو پھر ان کو کن کن چیزوں کا اختیار ہے اور کن چیزوں کا اختیار نہیں ہے, ذرا تھوڑا سا آپ مجھے وضاحت کر دیں گے؟ کوئی لسٹ بنا دیں گے آپ؟ نہیں لسٹ کی بات تو نہیں, اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا عطا کیا. ارے بھائی اس بات پر کسی کا انکار تھوڑی ہے. جب خدا نے اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے, جب خدا نے اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے, جب حضور ہی خدا کے ہیں تو ساری کائنات بھی خدا کی ہے, اور ساری کائنات کا خالق خود خدا ہے. مالک رسول اللہ کو بنا دیا, اپنے محبوب کو بنا دیا. سمجھ رہے ہیں؟ جی. ارے جب ملکیت ہی حضور کی ہے, ٹھیک ہے, تو دنیا پر بھی اور الحمدللہ شریعت پر بھی حضور کا قبضہ ہے. اب جس طرح وہ چاہیں چلائیں. میں بتاؤں گا حضور کا اختیار تمہیں انشاءاللہ. سمجھ گئے؟ تو نور حسن صاحب ایک مرتبہ آپ ایسے سے گفتگو کر لیے جو باریکیوں کے اوپر نگاہ رکھتے ہو, تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے میں بتاؤں گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں کہاں اختیار چلتا ہے. جب کسی مضبوط آدمی کے سامنے آپ اس طرح سے گفتگو کریں گے تو خود میرا دل کھلے گا, حق بات کی طرف انشاءاللہ. میں آپ کو صرف سمجھانے کی نیت سے بات کروں گا, نہ کہ. اور آپ بڑے اچھے انداز میں بات کر رہے ہیں, چاہے آپ مانے نہ مانے وہ تو آپ الگ بات رہی, مگر میں انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا کیونکہ آپ مطلب بڑے اچھے سے بات کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ فریقین اسی انداز سے بات کرے کہ کسی کو اگر حق قبول کرنا ہو تو کر سکے. ماشاءاللہ. ماحول بگڑ جاتا ہے تو پھر ہوتا ہے بھائی ادھر ہمارے ہیں وہ ان کے ہیں. جی 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 جی, ہمارا اور ان کا نہیں کرنا ہے, ہمارے رسول ہیں اور جو ہمارے رسول کی غلامی میں ہے ہم ان کے ہیں. جی بے شک, ہے نا؟ بے شک. تو اب میں اپنے نبی کا تھوڑا سا اختیار بتا دوں, ہے نا؟ میں یہی کروں گا کہ ایسے سے بحث کر لیجئے جو مضبوط ہو, پھر اچھا مجھے زیادہ اطمینان حاصل ہوگا. ایک منٹ انشاءاللہ. یہ بتائیے کتنا بڑا جانور قربانی کے لیے, مطلب یہ جو بکرا ہے, بکری جی کیا عمر ہونی چاہیے اس کی قربانی کے لیے؟ 1 سال تو 1 سال کا ہونا چاہیے. اس سے کم؟ اس سے کم اگر دیکھنے میں قربانی کے لائق محسوس ہو تو مینڈے کی جائز قرار دیا. جی جی صحیح بولے. اگر مینڈا 6 مہینے کا بھی ہے, 8 مہینے کا بھی ہے, 10 مہینے کا ہے, اور اگر دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سال بھر کا ہوگا تو اس کی قربانی تو ہے جائز. مگر میں بکری کے بچے کی پوچھ رہا ہوں, کیا بکری کا بچہ اگر 6 مہینے کا ہے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ ابھی اس کا بالکل ازبر مسئلہ یاد نہیں مجھے. ارے حضرت آپ عالم دین ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا, ہے نا؟ چلیے خیر کوئی بات نہیں, نہیں معلوم ہے تو میں آپ پر کوئی طنز نہیں کروں گا. جی. ہلو حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ٹنکو بھائی بعد میں بات کروں, ذرا کہیں بات کر رہا تھا میں ذرا. جی حضرت آپ کو جب ٹائم ملے گا نا. ہاں کوئی ایمرجنسی ہو تو بتائیے حضرت.
नहीं इमरजेंसी नहीं है, जब आप खाली हो जाए ना मुझे बताइए, मैसेज छोड़िएगा। हाँ ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह आप मुझे कॉल कर ही लीजिएगा, मैं आप जानते ही ना। ठीक है, मैं फोन हाँ करूँगा। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं क्या बता रहा था आपको? हाँ, बकरी का बच्चा। देखिए बकरी का बच्चा जब तक 1 साल का ना हो उसकी कुर्बानी नहीं जी। मगर एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार हुजूर से कहा, या रसूलल्लाह मेरी तमन्ना है कि मैं भी कुर्बानी करूं। जी। हुजूर उनके इरादे को, उनकी नीयत को समझ गए। जी। तो बोले घर में कुछ है कि हाँ, बताया एक मतलब बकरा या बकरी है जिसकी उम्र तकरीबन 6 महीने है जी। है ना। तो उसकी जी। कुर्बानी के लिए हुजूर ने उनको इजाजत दी, जी। सिर्फ उन्हीं के लिए। जी। अच्छा अब बताइए कि एक इंसान कै बीबिया मतलब कै निकाह एक साथ कर सकता है, कै बीबिया रख सकता है? 4 रख सकता है। 4। जी। इसमें कोई किसी को दखल अंदाजी नहीं। मगर हुजूर ने किसी के लिए मना फरमा दिया, किसी के लिए मना फरमाया है, अगर उन्होंने की तो उनके लिए जायज नहीं होगा। जी। किसके लिए मना किया था मालूम है? हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी का हो सकता है। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ नाराजगी, ठीक है। ये मेरे नबी का इख्तियार है और शरीयत है, और मैं अपने नबी के इख्तियार जमीन पर भी दिखाऊंगा, मगर मैं वो चीजें बताऊं ताकि जिस चीज को आलिम दीन समझते हैं और मानते हैं, हाँ यार हम इस तरह जो है कुछ भी नहीं कर सकते, और हम करेंगे तो बेड़ा गर्क है, शरीयत के खिलाफ हो जाएंगे हम लोग। जी। समझे भाईजान? जी। अच्छा अब ये बताइए कि औरत के लिए इद्दत का कितना वक्त है? 3 है। 3 है। जिसका शौहर इंतकाल कर जाए? 40 दिन। नहीं जनाब, 4 महीना। 4 महीना। हाँ हाँ पूरी बात बताइए, 4 महीना कितना? 4 महीना 10 दिन। जी जी। मगर हुजूर की एक सहाबिया हैं, जी। उनको कहा कि तू सिर्फ 3 दिन इद्दत कर, उसके बाद तेरे लिए कोई इद्दत नहीं। जी। है कि नहीं? मसला आपने पढ़ा कि नहीं? हदीस पढ़ी है कि नहीं? पढ़ी होगी। नहीं, जो भी आप मज़ामीन बयान कर रहे हैं तो ऐसे इंशाअल्लाह, और पूरे मजबूती के साथ इंशाअल्लाह। जी। कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। जी। जी। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ इंशाअल्लाह उसका मैं सबूत दूंगा। जी। मैं अपने नबी के वो इख्तियार दिखा रहा हूँ। जी। देखिए एक चीज है, मान लीजिए मैंने मिसाल दी थी अभी कि आपकी एक दुकान है, ठीक है, बहुत सारे लोग सौदा लेने आ रहे हैं। जी। मगर आप वालेकुम अस्सलाम, किसी एक इंसान को आप फ्री में दे देते हैं और वो पैसे देता भी है तब भी नहीं ले रहे हैं। जी। तो ये आपका इख्तियार है कि नहीं? जी। अब यहाँ तक जिस मजमून की तरफ ले जाना चाह रहे हैं मैं वहाँ तक तो पहुँच चुका हूँ। कहाँ तक पहुँच चुके हैं और मैं किस मजमून तक लेके जाना चाह रहा हूँ बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इख्तियार से घटा बढ़ा देते थे, शरीयत की जो चीजें हुआ करती थी, किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ, तो ये इख्तियार इससे साबित हो रहा है। जी, इससे इख्तियार साबित हो रहा है। मेरे ख्याल से आपको इल्म गैब तो नहीं है? नहीं, इल्म गैब नहीं, आपकी बातों से अंदाजा मेरे दिल हुआ में कि आपकी बात से नहीं आपने मेरे दिल की बात जान ली यार। मुझे तो लग रहा है कि छुपी हुई चीज का इल्म आप भी रखते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं। खैर बहुत सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ इंशाअल्लाह। तो मेरे नबी के इख्तियार पर, मेरे नबी की शान व अज़मत पर, मेरे नबी के जो कमालात हैं उन पर उंगली उठाना ये गैर ईमान वालों की आदत है, उनकी खसलत है। ईमान वालों की ये खसलत नहीं होती, मुसलमानों की ये शान नहीं कि वो अपने आका पर उंगली उठाएं। अगर आप ईमान वाले हैं तो आज से अपने आका पर, अपने नबी पर उंगली उठाना बंद कर दें। जाहिर सी बात है, अगर कोई अपने आका पर उंगली उठाएगा तो मुसलमान कहाँ रह जाएगा। सोचने वाला भी नहीं रह सकता है, उठाने वाला तो दूर की बात है। हाँ
لیکن بات یہی ہے نا کہ جتنی چیزیں آپ نے پیش کی ہیں، بہت کچھ بتا سکتا ہوں مگر میں کہیں آیا ہوں، کسی کام میں تھا. جی خیر آپ سے بات ٹھیک ہے بس. ہوگی، مگر اگر اتنی بات میری سمجھ میں آئی ہو آپ کو، نہیں، ایک چیز اور یہ سمجھا دوں میں آپ کو. جی جی ہمارے اور آپ کے ماں باپ گناہگار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آؤ اندر آؤ. جی ہوتے ہیں. ہوتے ہیں نا؟ کیا ہم جی کہتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے کہ ہمارے ماں باپ گناہگار ہیں؟ نہیں کہتے ہیں. نہیں کہتے ہیں نا؟ جی کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کہ بھائی اس میں اس طرح کی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے. یہ ماں باپ کی جو نافرمانی اور بے ادبی ہے نا؟ بے ادبی کے قبیل سے ہوں گی. جی اچھا، جو ہماری ماں ہے جی وہ ہمارے والد کی کون ہے؟ ان کی اہلیہ بیوی. اہلیہ ہے، شریک حیات ہے، ان کی بیوی ہے. جی جی کیا کبھی کوئی بچہ اپنی ماں کو اس طرح آواز دیتا ہے کہ وہ میرے باپ کی چورو یا وہ میرے باپ کی بیوی؟ نہیں، اس طرح نہیں دیتا ہے. اگر کوئی اس طرح کہے تو کیا یہ صحیح بات نہیں ہے، سچی بات نہیں ہے؟ بات تو سچی ہے لیکن انداز صحیح نہیں ہے. بے ادب. جی تم حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کے اختیار پر انگلی اٹھاتے ہو، یہ بے ادبی نہیں ہے؟ حضرت مختار کل، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا ان کو دیا، لیکن کل کی قید لگا دینا اور مختار کا مطلب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جو ہمارے اب تک اچھا سمجھ یہ میں آیا چلیے، ہے. اور آپ نے بات چھڑ دی، چلیے اور چیز بتاتا ہوں. یہ بتائیے، اچھا مجھے اب نماز تک جو پڑھتے ہیں آپ؟ سمجھ میں آیا مختار کے معنی. ایک منٹ، نماز پڑھتے ہیں آپ؟ جی پڑھتے ہیں. جی جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا چیز فرض کی؟ نماز فرض کی ہے. نماز فرض کی. جی مگر نماز میں کتنے فرض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کتنے واجب ہیں، کتنے مستحب ہیں، کتنے مکروہات ہیں؟ بہت سارے. یہ قانون کس نے دیا؟ رسول اللہ نے دیا نا؟ جی جی رسول اللہ نے دیا نا؟ جی نماز کیسے پڑھنی ہے؟ نماز کیسے پڑھنی ہے یہ بھی حدیث پاک سے یہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے جیسا چاہا ویسا. اچھا آپ کی گاڑی؟ اچھا وعلیکم السلام. رسول اللہ نے جیسا چاہا، ٹھیک ہے، ویسا ویسا حکم دیا، اور کئی بار حکم میں تبدیلی ہوئی. اپنی مرضی سے. ہاں اللہ تعالیٰ جیسے کی بھی. مرضی سے یا اپنی مرضی سے؟ اچھا چلیے ایک اور چیز بتا دیتا ہوں، پھر ایک اور چیز آپ نے چھیڑی دی ہے تو جی یہ بتائیے. میں وہی سمجھ جو میں سمجھتا ہوں وہی کہہ رہا ہوں. ایک منٹ. جی پہلے ہمارا قبلہ کیا تھا؟ ہمارا قبلہ تو مسجد اقصی. یہ کہاں ہے؟ بیت المقدس میں. ہاں مطلب ہے کہاں؟ فلسطین. فلسطین. جی ٹھیک. اور اب کیا ہے؟ کعبۃ اللہ. کس کی چاہت سے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سے. پھر یہ اختیار نہیں ہے تو کیا ہے یار؟ جس کی چاہت کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے منظور فرماتا ہو. دلجوئی. یار کب سمجھو گے میرے پیارے، کب سمجھو گے یار؟ بہت کچھ بتا سکتا ہوں، بہت کچھ، مگر حضور کی محبت تمہارے سینے میں ہونی چاہیے میرے بھائی. کہاں جا رہے ہو یار؟ عالم بن گئے، پڑھ لکھ لیا، بہت ساری کتابیں لاد لی آپ نے اپنے اوپر، مگر ادب حضور کا نہیں سکھایا آپ کو. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈ اٹھا رہے ہیں، اس میں توہین کہاں سے آ گئی یار؟ میں اس کو کہاں کوئی غلط انداز سے لے جا رہا میرے کوئی بھائی، احانت والی بات نہیں کر رہا اس میں. ہاں دیکھیے میرے بھائی، اگر آپ کو حضور سے سچی محبت ہوتی تو حضور کی تعریفیں بیان کرتے. جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے کمال بیان. اچھا ایک چیز اور، اللہ تعالیٰ لاڈ اٹھا رہے ہیں، کتنی پیاری بات ہے. ایک منٹ اور میں اب آپ سے ہی تھوڑا سارا کچھ ڈسکشن کر لیتا ہوں. جی جی. مولانا اشرف تھانوی صاحب اپنے بھائی کے سر پر پیشاب کیا کرتے تھے. جی جی. کیا کوئی عالم کہتا ہے کہ ہمارے مولانا کی یہ جو ہے خاص بات ہے؟ ہمارے عالم جو ہے اپنے والد صاحب کی چارپائیاں باندھ دیا کرتے تھے بارش میں. ہمارے مجدد صاحب کی یہ شان تھی. اور ہمارے مجدد صاحب جو ہے نا پنڈال پر جوتیاں پھینک دیا کرتے تھے.
اور نماز میں دھوکہ دے دیا کرتے تھے، ہے نا، اور بہشتی زیور میں انہوں نے لکھ دیا کہ انگلی میں اگر نجاست لگ جائے تو اس کو 3 بار چاٹ کر زبان سے پاک کر لو. اگر ہم ایسا بتاتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے، مگر یہ سچائی ہے آپ کے گھر کی. کیا آپ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، کہ بولتے ہیں؟ اچھا، ایک اور چیز، جب رسول اللہ کو کوئی اختیار نہیں آپ کے نزدیک، یہ بتائیے مارنے اور جلانے کا کس کا اختیار ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کا. کیا رسول اللہ کا اختیار ہے مارنے اور جلانے کا؟ نہیں. تو پھر رشید احمد گنگوہی کو کہاں سے اختیار مل گیا کہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور زندوں کو مرنے نہیں دیتے؟ جس طریقے سے جیسے بہت سارے بزرگوں کی دیکھیے، اب طریقہ آپ مجھے بیان، اب آپ مجھے اپنے عالموں کی محبت میں مجھے طریقہ بتائیں گے آپ؟ مجھے معلوم ہے سب کچھ یار، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی برائی نظر نہیں آتی، مگر جس سے نفرت ہوتی ہے اس کی اچھائی بھی برائی لگتی ہے. جی جی ہاں، سمجھ رہے ہیں دوست؟ تو کہنا کیا چاہا آپ نے؟ میں کیا کہنا چاہوں گا، میں کیا کہہ سکتا ہوں یار، میں سمجھدار انسان کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. میں کیا کہہ پاؤں گا آپ کو؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں وہ سمجھ لے رہا ہوں، لیکن کیوں آپ ایسا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ابھی میں نے آپ کو ابھی بالکل ہیں، وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. میں اگر اس طرف جاؤں گا تو آپ کو برا لگ جائے گا، میں بھی جا ہی نہیں رہا ادھر. ایک طرف میرے نبی کے اختیار پر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ وہ مالک کو مختار، ان کو کل اختیار نہیں. تو جب ان کو کل اختیار نہیں اور وہ کسی کو مارنا اور جلانے پر اختیار نہیں رکھتے، تو پھر رشید احمد گنگوہی صاحب مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اور زندوں کو مرنے نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی مر کر مٹی میں مل گئے. جی، کیا کوئی دنیا کا دیوبندی مجھے سمجھا سکتا ہے؟ مردوں کو زندہ کیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا. اس مسیحائی کو دیکھیں، زری ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو صرف مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، مگر ہمارے رشید احمد گنگوہی تو زندوں کو بھی مرنے نہیں دے رہے ہیں. سمجھے جناب؟ انسان جس سے انسان، یہ ایک نظریہ جو آپ یہ بیان کر رہے ہیں، میں نظریہ کچھ بیان نہیں کر رہا ہوں، آپ کا نظریہ آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ ہر دنیا میں جو کچھ کسی کو دیا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بڑھا کر دیا جائے گا، تبھی ان کی مطلب کہ ان کا احترام ہوگا. اگر ہم یہ مانیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیزیں دی گئیں جو باقی دنیا کو نہیں دی گئیں، تب احترام نہیں ہوگا. ارے یار دیکھو، یہ چیز دے گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چیز مانی جائے. بڑے آسان لفظوں میں سمجھ پائے، بڑے آسان لفظوں میں میں نے آپ سے گفتگو کی ہے، اور بڑے آسان لفظوں میں میں نے آپ کے سامنے جو ہے اپنی بات کہی اور آپ کی سنی. جی، آپ کی بات سننے کے بعد مجھے یہ بات ذہن میں آ رہی ہے. اچھا، کہ جو کچھ کسی کے لیے مانا جائے گا، اگر وہ قابل تعریف چیز ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس سے بڑے میں ضرور مانا جائے. اچھا، ایک چیز اور جی، آپ کے یہاں صرف رسول اللہ کی توہین ہی کیوں کی جاتی ہے اور ان کے کمال کو ہی کیوں گھٹایا جاتا ہے؟ اتنا اور مجھے سمجھا دیں. اچھا، ان کے کمال پر ہی انگلی کیوں اٹھائی جاتی ہے، ان کی شان و عظمت پر انگلی کیوں اٹھائی جاتی ہے، اور اپنے گھر کے عالموں کو تم حکیم الامت بنا دیتے ہو، امت کا حکیم بنا دیتے ہو، جبکہ ان کا علم اتنا ہے بھی نہیں. رشید احمد گنگوہی کے پاسنگ بھی نہیں ہے. ٹھیک، رشید احمد گنگوہی جو ہیں ان کے بڑے عالم ہیں کہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد قاسم نانوتوی، پھر اس کے بعد جو ہے اشرف تھانوی، خلیل احمد امیٹھوی. جی، یہ میں نے صحیح کہا یا غلط کہا؟ ٹھیک ہے، جو بھی درجہ ہو تو میں اس کا جواب دوں. بولیے. کہ جن چیزوں کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے منسوخ کر رہے ہیں، جی، ہم لوگ وہی والدین کی عزت میں ہم نے جو مثال دی تھی اس پر لے جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں خاص کی ہے، آپ اس کو ثابت کرتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں نہیں ہیں. اچھا، کون سی چیز؟ جیسے ایک چیز رکھیے آپ، جیسے ہم کیا کہتے ہیں حضور کے لیے؟ یہ 4 مسئلے جو ہیں، مختار کل، عالم الغیب اور یہ سب مسائل، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں. اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجے میں پہنچایا جا رہا ہے. تو توہین کی کوئی نیت نہیں ہماری کہ ہم توہین کرنا چاہ رہے، بس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا عطا کیا، اب آپ اس کے لیے ذرہ ذرہ کیوں لگا دیتے ہو؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
خاص معاملہ کیا تو آپ اس کے لیے مختار کا لفظ استعمال کر لیتے ہو کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے بغیر وہ کچھ کر سکتے ہیں. جی اللہ رب العزت کے بغیر اجازت کے پتہ نہیں ہلتا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت کے خلاف کچھ نہیں کرتے اور نہ کیا ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا وحی یوحی، حضور اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں. جی آیا کہ نہیں آیا؟ جی ارے جو حضور کی زبان ہے وہ کلام الہی ہے، بے شک ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی جو حضور کی زبان سے نکل گیا وہ ہو کے رہے گا. جی جی بے شک. ولی کی زبان سے بھی جو نکل جاتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. جی اور ولی تو ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ میں تم سے کہوں گا تو تم میرے اوپر اعتراض کھڑا کر دو گے اور پتہ نہیں شرک کا فتویٰ نہ لگا دو کہیں. ارے ضد کرتے ہیں ولی ضد کرتے ہیں، اپنے رب سے ضد کر کے منوا لیتے ہیں. جی بے شک سمجھ گیا میں کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا قریبی تعلق ہوتا ہے کہ منوا لیتے ہیں. جی ہاں تو اب مجھے اتنا اور بتائیے، جیسے آپ نے علم غیب پر ایک بات کہی تھی، دیکھیے سن لیجیے. ارے یہ آواز ہو رہی ہے، اس میں بند کر دیں. اچھا اچھا، علم غیب کے تعلق سے آپ نے ایک بات کہی تھی. جی مجھے یہ بتائیے وہ 5 غیب کون سے ہیں جو خاص اللہ رب العزت کے لیے ہیں؟ جو بارش اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ سب چیزیں، یہ سب ماشاء اللہ. کوئی ثبوت؟ قرآن پاک کی آیتیں ہیں. کون سی؟ سورہ لقمان کی آخر کی آیتیں. کیا ہے؟ اس کا ذہن میں نہیں ہے. اصل میں اس کا دور نہیں ہے، مسلسل زبان پہ، اس وجہ سے فوراً آ نہیں پاتے. کوئی بات نہیں ہے. مگر سورہ لقمان کی بتائی شاید آپ نے. جی جی آخر کی ہے نا؟ جی کون سی آیت؟ آخر کی آیتیں بالکل آخر کی آیت. جی اچھا تو اس میں کیا کیا آیا ہے، کس چیز کا انکار ہے، کیا خاص ہے اللہ رب العزت کے لیے؟ مرنے کی جگہ، بارش کا وقت، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کل روزی اگلے دن کی، یہ سب چیزیں. اچھا اگلے دن کی روزی یاد نہیں ہے نا. چلیے کوئی بات نہیں، ہوتا ہے ذہن پہ نہیں آتی، یا آدمی کے ذہن میں بھی ہوتی ہے مگر زبان پر کبھی کبھی نہیں آتی. چلیے میں بتا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. یہ دوسری آیت ہو گئی، یہ شاید وہ دوسری آیت ہے مفاتیح غیب جو 5 چیزیں ہیں. اچھا وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها نہیں ہے نا؟ یہ اس میں 2 ہی چیزیں بیان ہوئی نا. کوئی پتہ نہیں جو گرے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور کوئی ذرہ نہیں وہ اندھیریوں میں رہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. یہ اس میں یہ 2 چیزیں آئی ہیں. وہ دوسری آیت ہے جس کا میں نے حوالہ دیا اور آپ بتانا چاہ رہے ہیں 5 چیزیں. اچھا وہ اور دوسری آیت ہے. اچھا اس آیت میں کیا کیا ہے؟ یہی موت کا وقت، بارش کا وقت، اور موت کی جگہ، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور غالباً 5ویں چیز وہ روزی کا ہے کہ روزی کیا ملے گی اس کو کل. اچھا روزی کیا ملے گی؟ جی اچھا تو اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. جی یہ والی ہے. جی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزیں اعلان کی ہیں کہ یہ 5 چیزیں خاص اللہ رب العزت کے لیے ہیں. جی اچھا جیسے بارش کب ہوگی، کون کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کہاں مرے گا، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے. جی اچھا اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور بھی جانتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے حصہ قرار دے دیا تو پھر کیسے کوئی جانے گا. اچھا جی اگر جیسے کسی کا یہ دعویٰ ہو کہ
فلاں ولی یہ جانتے ہیں کہ فلاں عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا، غوث اعظم یہ جانتے ہیں کہ تجھے لڑکی ہوگی یا لڑکا، ایسا اگر کوئی نظریہ رکھے، عقیدہ رکھے، تو اس پر شریعت کا کیا حکم آئے گا؟ وہ قرآن پاک کی آیت سے پھر اس پر کیا حکم لگ سکتا ہے؟ اب ہمارے چونکہ اس کی تحقیق نہیں ہے، اس لیے اپنی عقل سے اتفاقیں گے، باقی دیکھا جائے گا اگر اس طرح کی کوئی چیز مگر پائی آپ تو جاتی قرآن میں آ گیا نا، اب تو گنجائش دیکھیے میں بتاؤں، جو لاسٹ والی آیت نا ان اللہ علیم الخبیر، جی جی تو اس سے مراد یہ ہے، اسی آیت میں بالکل واضح کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور خبر دینے والا ہے۔ جی یہ جو لاسٹ والی آیت ہے نا، یہ بتا رہی ہے کھل کر کہ یہ 5 چیزیں اللہ رب العزت جانتا ہے، جی مگر جسے چاہے خبر دے دے، بتا دے۔ ٹھیک، تو اس سے آپ یہ جان لیں، تسلیم کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا بھی علم عطا کر دیا کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی۔ صحیح ہے؟ یعنی اس بات کی کیا دلیل ہے کہ عطا کر دیا؟ کیا دلیل ہے؟ جی جی، اگر میں نے کہہ دیا تو اس کے انکار کرنے کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں نے تو آیت پیش کی، ان اللہ علیم الخبیر، یہی دلیل ہے۔ یہی دلیل ہے، ہاں، یعنی اس سے عالم الغیب کا عقیدہ بنا لینا چاہیے۔ میں نے تو نہیں کہا عالم الغیب، عالم الغیب کا تو میرا میٹر ہی نہیں ہے، ہم عالم الغیب نہیں کہتے حضور کو۔ اچھا اچھا ہم کہاں حضور کو عالم الغیب کہتے ہیں؟ اچھا اچھا، مگر آپ میری اس بات سے راضی نہیں ہوں گے، جی، ہے نا؟ اگر میں آپ کے گھر کا حوالہ دے دوں تو راضی ہو جائیں گے؟ اب سلسلے میں جو چیز ہمارے ذہن میں فی الحال، چلیے میں بتا دیتا ہوں، اس بات کو تھانوی جی کے ایک بزرگ ہیں، تھانوی جی کے ایک، جی اس بات دیکھیے میں کہیں بڑا ایمرجنسی میں آیا ہوا تھا، مگر انہوں نے کال کر دیا بے وقت، تو میں بات کرنے لگا، کیونکہ میں اس معاملے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ میرا میری بات سن لیجیے، غلط ہو تو مجھے بتا دیجیے۔ کون سا بتائیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چاہا، جتنا چاہا، اپنی شایان شان، ان کی شایان شان عطا کر دیا۔ یہ وہ خاص علم غیب ہیں جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، اسی لیے میں نے یہ خاص باقی تو بہت سارا غیب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کیا، یہ خاص ہیں۔ جی، میں خاص کی بات کر رہا ہوں بھائی، عام تو پھر عام آ جائیں گے، خاص کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، جلسے میں اسٹیج پر کون بیٹھتے ہیں؟ خواص کے عوام؟ خاص لوگ بیٹھتے ہیں نا؟ جی، تو پھر عام لوگوں کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، اور عام غیب کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے۔ خاص غیب جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کر دیا تو پھر عام کی تو بات ہی نہیں رہی نا۔ جیسے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا ایک منٹ، نہیں مانیں گے آپ مجھے بعد میں، چلیے ایک منٹ۔ جی جی، الحمدللہ وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جیسے چاہا، جب چاہا، جس قدر چاہا، اپنے حبیب کو عطا کیا۔ جی، یہ اتنے میں تو ہم بھی شامل ہیں۔ نہیں سن، وہ انکار بھی کرتے ہیں نا، آپ کیوں چرا کرتے ہیں؟ ہدایت اولیاء کتاب کا نام ہے، لکھنے والے کا نام مولانا اشرف تھانوی صاحب، لکھتے ہیں قوم کے ایک عبداللہ راجپوت تھے، اور یہ حضرت کے خاص مریدوں میں تھے، یعنی رشید احمد گنگوہی یا کوئی اور جو بھی ہوں گے، بہرحال ہے نا۔ جی جی، اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا اور وہ تعویذ لینے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا، اور جو آپ بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا۔ یعنی تھانوی جی شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ جو آپ بتلا دیتے تھے، جو آپ کہہ دیا کرتے تھے جس سے بھی، وہی ہوتا تھا، اس کے برعکس نہ ہوا۔ سمجھے جناب؟ اور ایک اور حوالہ دیں، کہتے ہیں بڑے زبردست صاحب کشف تھے، سمجھے؟ بہت اچھی ان کی کشف کی یہ حالت تھی۔ کہتے ہیں کہ کشف کی یہ حالت تھی کہ کوئی لڑکا لڑکی کے لیے تعویذ مانگتا، بے تکلف فرما دیتے، ہے نا، جا تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا، جی، بے تکلف۔ لوگوں نے پوچھا، عرض کیا کہ حضرات یہ کیسے آپ بتا دیتے ہیں؟ فرمایا کیا کروں، بے محابہ مولود کی صورت میرے سامنے آ جاتی ہے۔ جب دیوبندیوں کے ایک بزرگ کی یہ حالت ہو
کہ جو خاص علم غیب اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے جی اور وہ کہہ رہے ہیں میں کیا کروں. لفظ ایسا ہے کہ جیسے مجبور ہو انسان, میں کیا کروں, جی بے محابہ مولود کی صورت یعنی اس بچے کی صورت میرے سامنے آ جاتی ہے. جی سمجھ رہے ہیں؟ جی جی ہاں, تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ دیوبندیوں کے بزرگ عبداللہ خان راجپوت. جی تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہمارے نبی کو دیوبندیوں کے برابر بھی کوئی چیز عطا نہیں کی؟ دیوبندی چون چرا کرتے ہیں کیونکہ اگر سارا انکار کریں گے, کھل کے انکار کریں گے تو مسلمان ان کو کینسل کر دیں گے. اور ہر ایک فرقے والا, ہر باطل فرقے والا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوا آتا ہے, سر پہ ٹوپی اوڑھ کے آتا ہے, کرتا پاجامہ پہن کے آتا ہے اور قرآن اور حدیث لے کے آتا ہے. اس لیے سادے مسلمان دھوکے میں آ جاتے ہیں اور وہ اپنا ایمان برباد کر لیتے ہیں. سمجھے جناب؟ جی جی ہاں. اب اگر کوئی آپ اپنی بات کہنا چاہتے ہوں تو کہیے, میں پھر یہاں سے نکلنے والا ہوں, میں کہیں آیا ہوا تھا. پھر انشاءاللہ بات ہوگی آپ سے کبھی جب آپ چاہیں گے. اسی طرح اگر پیار محبت سے بات ہوگی تو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ. آپ اپنی بات کہیں گے, میں اپنی بات کہوں گا. تو میں ایسے شخص کو مطلب کہ ڈھونڈ کے تلاش کر کے لاؤں گا جو پیار محبت سے بات کرے اور دلائل سے بات کرے. بس دیکھیے, مجھ سے صرف ایک بار کوئی بھی پیار محبت سے بات کرتا ہے, ایک بار جو پہلی بار مجھ سے بات کرتا ہے بڑے پیار محبت سے بات کرتا ہے, مگر دوسری بار جی شاید وہ یا تو اس کی ہمت نہیں ہوتی یا پھر جو ہے نا مطلب وہ بیچارہ بات کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے. اچھا, مگر شاید آپ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پیار محبت سے بات کرو. یہاں جب تک اس طرح فتوی بازی کا ماحول نہیں ہے تب تک انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا. جب فتوی بازی کا ماحول آئے گا تو دیکھیے اصل میں میرا ماحول یہ رہتا ہے, میرا ماحول یہ رہتا ہے کہ سامنے والا جیسا بندہ ہوتا میں ویسی بات کرتا ہوں. پیار محبت والا بندہ تو پیار محبت سے, علمی صلاحیت والی بات ہو رہی ہے تو علمی صلاحیت سے, گالی گلوچ والا ہوتا تو یار یا تو فون کاٹ دیتا ہوں یا پھر مطلب میں بھی سادہ آدمی ہوں بھائی, میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں, ہے نا, تو مجھے بھی تھوڑا سارا جنون آ جاتا تو میں بھی اسے کچھ الٹا سیدھا بول دیتا ہوں. آخر میں بس اتنا میں کہوں گا کہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اور ان کے کیا ان کے تو پھر برابر سوچنے کے برابر بھی کسی کو نہیں سمجھتا ہوں. پھر یہ حضور کی ذات پر انگلی اٹھانا کیسا, بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے. جب ہم اپنے ماں باپ کے لیے کوئی کچا لفظ نہیں کہتے جبکہ ہم جانتے ہیں, ہمارے پاس سندیں ہیں, دلیل ہیں کہ ہمارے باپ نے یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, یہ جرم کیا, یہ جرم کیا, یہ جرم کیا, جبکہ پوری لسٹ بھری ہوئی ہے, پھر بھی ہم اپنے ماں باپ کے لیے ایسا لفظ نہیں استعمال کرتے. اپنی والدہ کے لیے کوئی اس طرح کا جملہ استعمال نہیں کرتے جو مطلب توہین کا لفظ کہلاتا ہو. اس وقت ہم اپنے ذہن میں جو بات رکھتے ہیں جی وہ یہ کہ جو اس طرح کے کچھ سخت باتیں جیسے تقویت الایمان کے بارے میں مولانا اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کچھ سخت باتیں اس میں کہی ہیں. ہاں تو کہیں ہیں, واقعی کہیں ہیں, دیوبندیوں نے بہت سارے دیوبندیوں نے بھی کہی ہیں. تو اس کا جو ہم نے پس منظر پڑھا ہے اپنی کتابوں میں کہ شرک و بدعات بہت زیادہ چونکہ عام ہو چکی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ حالات بھی بہت ڈال دیے تھے. چلیے میں بعد میں بات کروں آپ سے, میں ذرا معذرت چاہتا ہوں جناب. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جناب حضرات, سنا آپ نے ان کی گفتگو کو. جب میں نے ان کے گھر کے علماء کا کچھ حوالہ دیا تو اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے, مگر حضور کے لیے یہ آسانی سے تسلیم نہیں کرتے. جب ان کے گھر کا حوالہ بتاؤ تو یہ اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور حضور کے کمال کا انکار کرنے کے لیے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں. تو مسلمانوں میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اپنی آخرت اچھی کرنی ہے تو وہابی دیوبندیوں سے بچو, دور رہو. جتنے بھی بد مذہب بدعقیدے ہیں سب سے دور رہو. ان کے ساتھ رہو جن کے ساتھ اولیاء اکرام ہیں, ہے نا, جو اولیاء اکرام کے ساتھ ہیں, جن پر اولیاء اکرام کا سایہ ہے, جو اولیاء اکرام کو تسلیم کرتے ہیں, مانتے ہیں. سمجھے مسلمانوں, اور حضور کے تمام کمالات کو تسلیم کرتے ہیں. جو حضور کے کمال کا انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ مت رہو ورنہ ایمان